زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ ارکان اسلام یعنی اسلام کے جو ستون ہیں 5۔ پہلا شہادت توحید و رسالت، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو ان ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے جسے صدقہ واجبہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ شریعت اسلامی میں جو شخص مخصوص رقم کا مالک بن جائے جس کو نصاب کہتے ہیں اور اس پر مخصوص شرائط لاگو ہوں اور مخصوص لوگوں کو وہ یہ رقم بطور صدقہ دے سکے کہ جس سے ان کا حق ادا ہو جائے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اب وہ ساری تفاصیل میں بعد میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اب سوال ہے، لفظ زکوٰۃ کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ لغوی اور شرعی۔ زکوٰۃ کا لغوی لنگوسٹک میننگ پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا ہے۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ 2 معنوں کا حامل ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا پاک صاف کرنے کے ہیں، اور دوسرا معنی نشو و نما اور بالیدگی یعنی آگے بڑھنا، نمو جس کو کہتے ہیں، جس میں کسی چیز کے بڑھنے، پھلنے پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے پہلے معنی کی وضاحت میں جو پاکیزگی اور طہارت پر دلالت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا، من زکاہا، جس نے اس نفس کو رذائل سے، پلیدی سے پاک کر لیا۔ تو یہاں سے لفظ زکوٰۃ سامنے آتا ہے، قد افلح من زکاہا اور وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص خائب و خاسر ہو گیا، من دساہا، جس شخص نے کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیا، دساہا، اور نیکی کو دبا دیا۔ تو اس آیہ کریمہ میں دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے طہارت و تزکیہ نفس کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اسے مد نظر رکھنے سے زکوٰۃ کا اطلاق راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے اس مال پر ہوتا ہے جو دولت کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک و صاف کر دے۔ زکوٰۃ کا دوسرا مفہوم نشو و نما پانے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا ہے، جیسے وہ کھیتی جو بہت بڑھ رہی ہو اور پھل پھول لا رہی ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وَزَقَ الزَّرْعَ، کھیتی نے نشو و نما پائی۔ اس مفہوم کو پیش نظر رکھیں تو زکوٰۃ کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ مال اللہ کا فضل اور برکت شامل ہونے کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسے صدقات کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے راستے میں دیے جاتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 276 ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا برکت کو بھی سمجھ لیجئے۔ مجھے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ بڑا برکت کی بات کرتے ہیں، یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ تو میں نے ایک بڑے سادہ طریقے سے اس کا جو جواب دیا تھا، یہ بہت پرانی بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حرام جانور ہے، یہ جو کتے وغیرہ ہوتے ہیں اس نسل کے، اور یہ ایک پریگننسی میں 7، 8، 6 کے قریب بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں حلال جانور ہے بکری۔ تو بکری حلال ہے تو اللہ تعالیٰ حلال میں برکت ڈالتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک پریگننسی میں 3 بچے ہو سکتے ہیں،
اور بکری کو روزانہ کی تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ حج میں لاکھوں کی تعداد میں یہ بکریاں بھیڑیں حلال جانور ذبح ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، بلکہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان میں برکت ڈالی ہے، اور حرام جانور میں چونکہ برکت نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو خال ہی نظر آتے ہیں اور بہت تھوڑی مقدار میں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ڈیوریشن آف پریگننسی از دا سیم، یو کین سے دیٹ، کہ وہ ہے، لیکن اس میں آؤٹ کم جو آتی ہے، رزلٹ جو پریگننسی کا ہے، اس میں اس کے بچے بہت زیادہ ہیں، مگر اللہ نے چونکہ حرام میں برکت نہیں رکھی، اس وجہ سے وہ نہ تو کوئی ان کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ذبح کر رہا ہے روزانہ، اور نہ ہی ان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کو کوئی مار رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہمیں بہت تھوڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یربی الصدقات کے تحت ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ وہ اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ یہاں ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی فرضیت کی تاریخ کیا ہے؟ تو صدقہ فطر سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں واجب ہوا، اور زکوٰۃ کی باقی مدات بھی اسی سال واجب ہوئی، جبکہ اجمالاً زکوٰۃ مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی۔ اجمالاً کا مطلب ہے اس کی تفاصیل بیان نہیں کی گئی تھی، یہ تو کہہ دیا گیا کہ یہ دینے والی بات ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، وہ مدینہ پاک میں ہوئی۔ جس طرح عام نمازوں کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا، اسی طرح زکوٰۃ یعنی عام مالی خیرات کا حکم بھی ابتدائی اسلام میں ہی دے دیا گیا تھا، لیکن اس کا پورا نظام بطور نظام یہ بتدریج فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ آغاز اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کے مترادف استعمال ہوتا تھا۔ اس کی مقدار، نصاب پر سال گزرنے کی قید اور باقی احکامات جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں وہ بعد میں آہستہ آہستہ تدریجاً نافذ ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے، یعنی آپ کی دعوت میں 2 چیزیں کار فرما ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کا سب سے بڑا مظہر وہ نماز ہے، اور حقوق العباد کی جامع دلیل وہ زکوٰۃ ہے۔ بعثت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح خاموشی سے غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں اور یتیموں کی دستگیری اور بیگواؤں کی خبرگیری بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ما نقصت والی جو حدیث بیان کی وہ حوالہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کتاب البر والصلہ والآداب، اور دوسرا باب استحباب العفو والتواضع، اس میں تواضع لفظ، باب استحباب العفو والتواضع۔ ہم اردو اتنا غلط بولتے ہیں کہ الفاظ کا اعراب ہم سے اکثر بولتے بولتے غلط محاورے میں غلط نکل جاتا ہے، معذرت۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح خاموشی سے غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں اور یتیموں کی دستگیری اور بیواؤں کی خبرگیری بھی کیا کرتے تھے۔ سورۃ المزمل وحی کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ سورہ مزمل جب پڑھتے ہیں تو اس میں احکام زکوٰۃ کی اصل آیت وہی ہے، جس کے بعد تمام اس کی تفاصیل برگو بار وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسن دیا کرو، جسے اکثر طور پر ہم قرض حسنہ کہتے ہیں، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بعثت کے 5ویں سال جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر گئے اور نجاشی نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر حقیقت اسلام اور تعلیمات اسلام دریافت کی تو انہوں نے فرمایا امرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام۔ یہ امام احمد کی روایت ہے، احمد بن حنبل المسند میں جلد اول 202، اور اسی طرح یہ پھر امام احمد بن حنبل نے جلد 5 میں، اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا، اور وہ کیا ہے؟ امرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام۔ پیغمبر اسلام ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ اور مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا میں ہو چکا تھا۔ سن 6 ہجری میں جب ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اور یہاں سے کچھ باتیں معلومات کے لیے آپ کی شیئر کرتا چاہوں کہ مختلف علاقوں کے مختلف جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹائٹل استعمال کیے جاتے تھے، جیسے اسحمہ وہ حبش کے بادشاہ کا نام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا، مگر اس کا ٹائٹل نجاشی تھا۔ اسی طرح مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا پہلے اس کو فرعون کہتے تھے، اور فرعین مصر اسی سے مشہور ہے، اور مقوقس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایران کا جو بادشاہ تھا اس میں کبھی یزدگرد آتا ہے، کبھی نوشیرواں آتا ہے، کبھی فلاں آتا ہے، کبھی فلاں آتا ہے، تو ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو روم تھا، یہ اٹلی وغیرہ بازنطینی امپائر جس کو ہم کہتے ہیں، مشرقی روم جو تھا، اس کو روم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں اگر، مغربی اور مشرقی، تو مشرقی سمت جو ترک سائڈ پہ آتی ہے، اور جس سے آج کل یہ ارطغرل کا ڈرامہ بھی لگ رہا ہے، اور اس میں اکثر کہتے ہیں بازنطینی ریاست۔ اب پتہ تو ہے نہیں بازنطینی ریاست کہتے کس کو ہے، تو میں نے آپ کو اجمالاً تھوڑا سا بتا دیا کہ بازنطینی ریاست سے مراد کیا ہے۔ تو جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو ہرقل کہتے تھے، بعض لوگ اس کو ہرقل بولتے ہیں۔ بہرحال ہرقل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نامہ مبارک پہنچا تو اس نے ابو سفیان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں سوال کیا۔ اگرچہ ابو سفیان اس وقت نعمت اسلام سے مشرف نہ ہوئے تھے، اس کے باوجود انہیں یہ کہنا پڑا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور بخاری شریف حدیث پاک کی ایک اتھینٹک اور معتبر کتاب ہے۔ کتاب الزکوٰۃ میں یامرنا وہ ہمیں نماز، یامرنا بالصلاۃ وہ ہمیں نماز قائم کرنے، والزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنے، والصلۃ صلہ رحمی کرنے، اور والعفاف اور پاک دامن رہنے کا، عفیف رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان واقعات سے اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اجمالی طور پر، یعنی جو آؤٹ لائنز تھی تھوڑی تھوڑی، وہ اجمالی طور پر تفاصیل کے بغیر زکوٰۃ پر عمل درآمد آغاز اسلام میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ہے کہ کیا قرآن و حدیث کی روح سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ جی ہاں، قرآن و حدیث کی روح سے ہر صاحب نصاب، یہ چونکہ علیحدہ سوال میں آئے گا کہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے، اس لیے اس کی ساری تفصیل یہ ہمارا انشاءاللہ جو زکوٰۃ کا موضوع ہے اس کے اندر تمام تفاصیل آئیں گی۔
تو قرآن و حدیث کی روح سے ہر صاحب نصاب کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ کسی حکم کی بار بار تاکید اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا تاکیدی حکم ہے، یعنی یہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی کثیر مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے۔ یہ میں قرآن پاک میں تو بتا دیا کہ 82 مقامات ہیں، تو آپ اتنا ہی جان لیں۔ باقی احادیث جو ہے اس میں چونکہ اس کی تفصیل پائی جاتی ہے اور اس کی وضاحت ہے، اس لیے احادیث چند آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام بخاری نے کتاب الایمان میں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس اس میں ذکر فرمایا، امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا، اور صاحب ظاہر باقیوں نے بھی بیان کیا ہے، لیکن سب کا حوالہ دینا ضروری نہیں ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنا 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا امراضکم بالصدقة واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ اپنے مال و دولت، یہ ابو داؤد کی روایت تھی، جو سنن حدیث پاک کی ایک قسم ہے، جیسے جامع حدیث پاک کی کتابوں کی ایک قسم ہے، جیسے جامع ہے یہ حدیث پاک کی ایک علیحدہ قسم ہے، مستدرک حدیث پاک کی کتابوں کی علیحدہ قسم ہے، مستخرج حدیث پاک کی علیحدہ قسم ہے کتابوں کی، اسی طرح سنن حدیث پاک کی باقاعدہ ایک علیحدہ قسم ہے کتابوں کی، اسی طرح مسند حدیث پاک کی علیحدہ قسم ہے کتابوں کی۔ جب ہم حدیث پاک پر انشاءاللہ بخاری شریف یا مسلم شریف کے دروس شروع کریں گے تو یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی۔ اور بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ابو داؤد تو سنن یعنی احادیث کی وہ کتاب جس میں سنن کا تذکرہ ہے، اور سنن میں پھر کتنے چیپٹرز آتے ہیں، اس میں کن موضوعات پر بحث ہوتی ہے جس کو سنن کہتے ہیں، یہ سارا چونکہ حدیث پاک کا ٹاپک ہے اس لیے یہ بات میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاة، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ فرما لو، اور پھر فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ وَدَامُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، اور پھر کیا ہوگا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ساتھ کرو۔ یہ جو کرونا کی وبا ہے یہ کس طرح دور ہو سکتی ہے، ہر کوئی علیحدہ علیحدہ اس کا طریقہ بتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو اگر ٹالنا ہے تو دعا اور گریہ زاری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک۔ یہ ترمذی شریف، ترمذی حدیث پاک کی کتابوں میں سے وہ کتاب ہے جس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ یہ پھر بعد میں آئے گا انشاءاللہ کہ الجامع حدیث کی کون سی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرمایا اذا ادیت زکاة مالک، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، فقد قضیت ما علیک، تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو ہم نے جو سوال اٹھایا تھا وہ تھا کہ کیا زکوٰۃ فرض ہے، نفل ہے، صدقہ ہے، مطلب ایک ایکسٹرا چیز ہے، نفل ہے،
کیا ہے؟ تو اس کا جواب میں احادیث سے آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن پاک کی 82 آیات میں اس کی فرضیت کا ذکر ہے، اور اب چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 4 حضرت معاذ ابن یمن کو حدیث نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا، تو ان کو یہ ہدایات دی، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سو ان کو اس بات کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر وہ بات کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص صدقہ فرض کیا ہے، اور ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور انہی کے غریبوں پر صرف کیا جائے گا۔ خبردار، ان کے سب سے اعلیٰ قسم کے مالوں سے پرہیز کرنا۔ یہ نہیں کہ تم جب صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے لگو تو ان کی ٹاپ کوالٹی کی پروڈکٹ کو حاصل کر لو، اور بیچاروں کے لیے جو لو اور مڈل کلاس پروڈکٹ ہے وہ ان کے لیے رہنے دینا۔ فرمایا اعلیٰ قسم کے مالوں سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اب یہ تھے ابتدائی سی بات، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب سوال نمبر 5 وہ یہ ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے؟ کب فرض ہوتی ہے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کن شرطوں کے پورا ہونے سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 ان میں سے ہے مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا۔ زکوٰۃ بالغ مسلمان پر فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا تیسری شرط ہے، یعنی عقل والا ہو، دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، یعنی لونڈی اور غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 5 مالک کو اپنے مال پر مکمل قبضہ، کنٹرول اور ملک تام حاصل ہو۔ یہ چونکہ فقہی اصطلاحات ہیں اس لیے میں نے اس کے متبادل آپ کے سامنے الفاظ بول دیے ہیں۔ فقہ میں اس کو کہتے ہیں ملک تام حاصل ہو، مکمل کنٹرول، یعنی وہ اس کی کسٹڈی میں ہو، اس کے پاس ہو، اس کا اپنا ہو، یعنی ایسا مال جو صاحب مال کی کامل ملکیت میں ہو۔ مثلا کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، اب مالدار تو ہے، مال بھی ہے، یہ یاد نہیں کہ رکھا کہاں تھا، پھر برسوں کے بعد جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جس وقت مال گم ہوا تھا اس زمانے کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ میں اس انداز سے آپ کے سامنے یہ زکوٰۃ کے مسئلے رکھوں گا کہ آپ خود انشاءاللہ العزیز بہت بڑے مفتی بن کر ابھریں گے اور آپ خود مسائل کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو جتنے وقت میں اس سے مال وہ گم رہا اتنے وقت کی اس پر زکوٰۃ فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ نصاب کا مالک تو تھا، یعنی اس کے پاس نصاب تو تھا مگر چونکہ اس پر قبضہ نہیں تھا، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ملک تام نہ تھی۔ یہ فقہی ٹرم ہے۔ تو جب ملک تام نہ تھی تو اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض اتنی دور پہ نہیں ہے۔ 6ویں شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے کی ہے، اس کو فقہی ٹرم میں کہتے ہیں حوائج اصلیہ، یعنی بنیادی ضروریات زندگی سے زائد جو مال ہوگا اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب صاف ظاہر ہے ہر بندے کی حاجت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے اور ہر بندے کا سٹیٹس بھی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، گاڑی نہیں ہے، تو اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، پیسے وہ سنبھال کے رکھ رہا ہے،
اس کے مقابل میں ایک آدمی امیر ہے، اس کی کوٹھی ہے بہت بڑی، اور کوٹھی میں اس نے لینڈ کروزر بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، رقم نہیں ہے، گاڑی ہے، اور اتنا مال نہیں ہے اس کے پاس کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ ضروریات پہ وہ سارا، اس کے آتے لاکھوں ہیں مگر وہ ضروریات پہ خرچ کر دیتا ہے لاکھوں کے لاکھیں۔ اس کی جو ضروریات بنیادی ہیں اس پر مہمان آ جاتے ہیں، وہ مہمان کی خاطر تواضع اس انداز سے کرتا ہے جتنی ایک غریب آدمی ایک مہینے میں نہیں کھاتا اتنا وہ ایک وقت میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حوائج اصلیہ، یعنی بنیادی ضروریات زندگی سے زائد اس کے پاس پیسہ ہو تو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس غریب پر، جو آپ کو غریب نظر آ رہا ہے مگر اس کے پاس اپنی حوائج ضروریہ، اس کے پاس مہمان آتا ہے تو وہ ایک 20 روپے والی 25 روپے والی پیپسی پر اس کو فارغ کر دیتا ہے، اس کی حوائج ضروریاں ہیں ہی اتنی، یا اس کا سٹینڈرڈ ہے ہی اتنا، تو وہ جو رقم جمع کر رہا ہے اس رقم جمع ہونے کے بعد اس پر اتنا وقت گزر گیا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جانی تھی، وہ رقم اتنی تھی جس پر زکوٰۃ فرض ہونی تھی، وہ اگلے سوالات میں آتا ہے۔ ابھی صرف اتنا سمجھیں، یعنی پوائنٹ سمجھیں، نکتہ سمجھیں، نکتہ سمجھ آئے گا تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو نکتہ کیا نکلا کہ اس کی حوائج ضروریہ یا حوائج اصلیاں ہیں ہی بہت تھوڑی، لہٰذا اس پر تو زکوٰۃ، غریب پر بظاہر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور امیر پر بظاہر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے حوائج اصلیہ اس کے اعتبار سے ہی ہیں۔ اب 7ویں شرط وہ ہے کہ قرض سے فارغ ہو۔ مثلا کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے مگر 1000 اس پر قرض بھی ہے، یہ 1000 سے ایک مثال دی ہے، 10 لاکھ لگا لیں۔ کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ تو ہے مگر 10 لاکھ اس پر قرض بھی ہے، تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے لیے 1,00,000 روپیہ قرض لے لیتے ہیں، اور قرض لینے کے بعد ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں اتنے ہی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ کروڑ پتی آدمی ہے، اور جب کہ اس نے کروڑوں کے حساب سے قرض بھی لیا ہوا ہے۔ یہ بعد میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ قرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بعد میں آتا ہے، ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ قرض سے وہ فارغ ہو۔ لوگوں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے اوپر قرض بھی چڑھائے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل بعد میں آتی ہے انشاءاللہ۔ تو صاحب ظاہر یہ بات جو یہاں تک پہنچا ہے وہ یہ بھی سن ہی لے گا کہ وہ قرض کتنی قسموں کے ہیں، اور جو یہاں تک نہیں پہنچا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرض سے فارغ ہونا یہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ 8ویں شرط وہ ہے، فقہ کی ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں مال نامی، یعنی زکوٰۃ اس مال پر دی جائے گی جس کی افزائش یا نشو و نما ہوتی ہے، خواہ حقیقتاً ہو جیسے مال تجارت، اور یا حکماً ہو جیسے لوگ چرانے کے لیے جانور چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی تو مال بڑھتا رہتا ہے نا جب آپ جانور چھوڑ دیتے ہیں، اس کو حکماً کہتے ہیں۔ یا پھر آپ سونا لے لیتے ہیں، تو سونا ویسے تو 7-8 تولے آپ کے پاس ہے تو وہ بڑھتا نہیں ہے، کہ بڑھتا ہے، اس کی افزائش یا نشو و نما نہیں ہوتی مگر اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، تو اس کو حکماً مال نامی کہتے ہیں۔ تو پھر 2 قسم کے مال ہوئے نا، ایک وہ جو حقیقتاً ہو جیسے مال تجارت، جیسے آپ تجارت کرتے ہیں، آپ نے چیز خریدی، 20,000 کا بکرا خریدا اور 25-30 ہزار میں بیچ دیا، بھینس خریدی 1.5 لاکھ کی خریدی 2 لاکھ میں بیچ دی، تو یہ مال تجارت، کپڑے خریدے، یعنی یہ میں مثالوں سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، تو اس میں اس کو بھی مال نامی کہتے ہیں۔ تو یہ شرط ہوئی مال نامی ہونا، اور اس کو کہتے ہیں حقیقتاً وہ بڑھ رہا ہے، اور دوسرا وہ جو ہوتا تو سٹیگننٹ ہے، وہ بڑھتا تو نہیں ہے ویسے، لیکن حکمی طور پر اس پر حکم ہم لگائیں گے کہ یہ بھی دراصل اسی مال کی قسم میں سے ہے جس مال پر زکوٰۃ لگے گی، کیونکہ اس کی قیمت ڈی ویلیویشن کے اعتبار سے بڑھ رہی ہے۔
تو سونا چاندی وغیرہ کا اگرچہ کوئی بزنس نہیں کرتا مگر اس کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اچھا، نامہ، یہ بات میں بتاتا ہوں کہ وہ اس کا بنیادی نصاب کیا ہے۔ ابھی صرف شرائط، نامی شرط، مال جو ہے وہ شریعت کے مقرر کردہ نصاب کو پہنچتا ہو۔ نصاب کی ڈیفینیشن بھی ابھی آتی ہے، چونکہ میں ترتیب سے چل رہا ہوں اس لیے۔ تو نامی شرط یہ ہے شریعت کے مقرر کردہ نصاب کو وہ مال پہنچ جائے۔ اور 10ویں شرط ہے جس کے پاس یہ نصاب، یہ مال ہو اور اس پر قمری مہینوں کے اعتبار سے یعنی لیونر سسٹم کے اعتبار سے 1 سال گزر چکا ہو۔ یہ لیونر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں عام شمسی ایئر جو سولر ہوتا ہے، یہ اینو ڈومائن ہے، اس میں 365 دن ہوتے ہیں، جبکہ قمری میں 355 354 دن کے قریب دن ہوتے ہیں۔ تو اس پر لیونر سسٹم چاند کے اعتبار سے، قمر کے اعتبار سے 1 سال گزر چکا ہو، جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ تو رمضان سے رمضان یوں سمجھ لیں بات، یعنی نصاب کا مال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یوں نہ سمجھے کہ جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے بس اب مال میرے پاس اتنا ہو گیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ آپ کے پاس تھرو آؤٹ دا ایئر، سارا سال وہ آپ کے پاس رہنا چاہیے۔ اور وہ سال کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ قمری مہینے کے اعتبار سے۔ تو اگر 1 سال تک وہ نصاب اس کے پاس رہا اور اس کا وہ مالک رہا تو پورا سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب ایک 6 نمبر سوال، وہ کیا ہے؟ کیا ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے؟ جی ہاں، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اس کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، نیت محض ارادے کا نام ہے۔ اور یہاں سے پھر چلتے چلتے ایک اور مسئلہ بھی سن لیں کہ نماز میں بھی جو ہم نیت کرتے ہیں وہ محض ارادے کا نام ہے۔ جو الفاظ ہیں ان کا ادا کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں بچپن میں یاد کروائی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی، منہ طرف میرا کعبہ شریف کے یا قبلہ شریف کے، پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر، اور خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور جو بھی الفاظ ہیں یہ سارے صرف پکا کرنے کے لیے یاد کروائے جاتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے لگیں تو ہمارے دل میں یہ خیال اور دل میں یہ ارادہ موجود ہونا چاہیے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے اس کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 چیزوں پر خاص طور پر زور دیتا ہے، اور حقوق اللہ میں نماز ہے اور حقوق العباد میں زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ چونکہ مالی عبادت ہے، یعنی یہ عبادت کے ذیل میں آتا ہے، لہذا یہ نہ سمجھے کہ عبادت صرف سجدوں کا ہی نام ہے۔ ہم نے دین کو صرف نماز تک محدود کر دیا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو وعظ و نصیحت اور تبلیغ اور مسائی پر بہت اچھا کام کرتے ہیں مگر وہ صرف نماز پر زور دیتے ہیں، نماز پڑھو، اور زکوٰۃ پر کبھی کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی اور صحیح اس کو بنانے کے لیے کہ واقعتاً یہ قابل قبول ہو، اس کی نیت کرنا یہ بھی شرط ہے، اس کی صحت کی شرط ہے۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت یہ ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، خواہ نیت مستحق کو زکوٰۃ دیتے وقت ہو، یعنی نیت کی جو ٹائمنگ ہے جب آپ کسی کو دے رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس وقت ہو، یا زکوٰۃ کا مال دوسرے مال سے الگ کرتے وقت آپ نیت کر لیں کہ یہ جو پیسے ہیں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 10,000 اس سال میں زکوٰۃ ادا کروں گا، تو میں نے یہ 10,000 کی نیت کر لی کہ 10,000 یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ اب ہر وقت جب دینے لگتے ہیں تو دیتے وقت نیت ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آپ پہلے نیت کر چکے ہیں۔ تو دوسری سچویشن یہ ہے کہ جس نے
علیحدہ کر کے نہیں رکھے، بلکہ وہ جب زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی اسی وقت اس نے ادا کر دیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے جن کے پاس، جن کو پتہ ہے ہمارے مال ہے، تو وہ سال میں اتنی زکوٰۃ کا فگر علیحدہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہم پورے سال میں۔ تو جو لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں، جس طرح کوئی مہاجرین آ جاتے ہیں، کشمیر کے مہاجرین آ جاتے ہیں، لوگوں گھروں میں آتے ہیں، تو وہ کبھی آتے ہیں تو 500 دے دیا، کبھی 1000 دے دیا، تو اس اعتبار سے اس انداز سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب سوال اگلا یہ ہے، اس میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا تعلق چونکہ ہمارے اقتصادیات سے ہے، اس لیے اسلام کے معاشی نظام کے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت ہے، بیک بون ہوتی ہے، اسپائنل بون۔ تو آپ اندازہ لگا لیں انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں کتنی اہمیت ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے حکم کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو اس سے مال پاک ہو جاتا ہے اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ معاشرے کے نادار اور مفلس افراد یعنی فقراء اور مساکین کی مدد ہوتی ہے۔ انسان کا نفس بخیلی، کنجوسی جیسی بری صفات اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال کی نعمت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے پورے معاشرے کو ایسے معاشی نظام، طرز زندگی اور سماجی ڈھانچہ مہیا کرے جس سے حرام کمائی کے سارے ذرائع اور راستے ختم ہو جائیں اور اس کے حلال کے دروازے خود بخود کھلتے جائیں۔ اس طرح نہ صرف افراد کی کمائی حلال اور ان کا مال علائشوں سے پاک ہو جائے گا، بلکہ معاشرہ میں پائے جانے والی ناہمواریاں خود بخود ختم ہونے کے ساتھ ساتھ پورا معاشرتی زندگی حلال و حرام کی حدوں سے آشنا ہو جائے گی اور یوں اجتماعی احوال اور معاملات وہ سنور جائیں گے۔ اب ایک اور سوال ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ارکان اسلام کا اہم ترین رکن ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو شخص ادا کرتا ہے وہ جنتی ہے اور اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت عمیر اللیثی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، ان اولیاء اللہ المصلون ومن یقیم الصلوات الخمس التی کتبہن اللہ علی عبادہ ویصوم رمضان ویحتسب صومہ ویؤتی الزکاة طیبۃ بہا نفسہ یحتسبها ویجتنب الکبائر التی نہی اللہ عنہا۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام حاکم نے المستدرک میں، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اولیاء اللہ المصلون، نمازی اللہ کے ولی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض کردہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خوش دلی سے حصول ثواب کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، الصلاۃ والزکاۃ والامانۃ والفرج والبطن واللسان۔ اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ ہیں 6 چیزیں: نماز، زکوٰۃ، امانت داری، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کو حرام سے بچانا اور زبان سے بری بات نہ کہنا۔ واضح و نصیحت کرتے وقت بھی حکمت سے واضح و نصیحت کرنی چاہیے اور لوگوں کو برا بھلا اور گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے والا ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن معاویہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسن من فعلہن فقط طعم طعم الایمان، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان کو کر لیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ، جس نے اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ یہ جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَآتَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِضَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، اور یہ جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ہر سال خوش دلی اور رغبت و تعاون کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، تو اس نے دراصل کیا کر لیا؟ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، بجھا دیتا ہے کا مطلب ہے مٹا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سوال نمبر 9 ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے پھر کوئی وعید بھی تو ہونی چاہیے۔ اگر اتنی خوشخبری ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے، تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں سخت وعیدی الفاظ وارد ہوئے ہیں، سخت وعید انہیں سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ آل عمران 3 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 180 ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے مال کو روک لیا ہے، تو بخل کسے کہتے ہیں؟ مال کو اپنے پاس روک کے رکھنا، جو چیز اپنے پاس ہو اسے اپنے پاس ہی روک کر رکھنا، اس کو بخل کہتے ہیں۔ تو پھر نالج میں بھی بخل ہوتا ہے، مجھے اگر کوئی چیز معلوم ہے اسے میں روک کے رکھوں، مجھے کوئی پوچھے اور میں نہ بتاؤں، تو یہ بخل ہے۔ تو وہ اپنے لیے اس کو بہتر خیال نہ کرے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں مال کا توق پہنایا جائے گا، چین، they will be chained، ان کو چین ڈال دی جائے گی مال کی، جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے۔ اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مرنے کے بعد وہ اللہ ہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور اس پر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرأ لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم یاخذ بِالِّحْزِمَيْهِ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک وانا کنزک۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو امام بخاری نے ذکر کیا، امام احمد نے، امام نسائی نے بہت ساروں نے ذکر کیا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ سوال نمبر 10
سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا قیامت کے روز کیا انجام ہوگا؟ جن کے پاس سونا چاندی ہے تو سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ان کے لیے بھی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے پرت بنائے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پرتوں سے ان کے پہلوؤں، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ 50,000 سال کے ایک دن میں بندوں کے فیصلے ہونے تک جب بھی ان پرتوں کو اس کے بدن سے دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا تو اس کو اس کے جسم کی طرف مسلسل واپس لوٹانے کا عمل جاری رہے گا، یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ یہ حدیث پاک امام مسلم نے روایت کی۔ اور جو لوگ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہیں کیا وعید فرمائی گئی؟ تو جو لوگ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں سخت وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اونٹوں والا ہے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا۔ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور کثیر تعداد میں ہوں گے، ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا، چنانچہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے اور اپنے دانتوں سے کاٹیں گے۔ جب اس پر یہ پہلا دستہ گزر جائے گا تو اس پر سے دوسرا دستہ گزرے گا، یہ تسلسل اس روز تک قائم رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور ہر شخص کو اپنا مقام وہ ملاحظہ کر لے گا کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ اور جو بکریوں والا بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کو چٹیل میدان میں گرا دیا جائے گا، اور انتہائی موٹی تازہ جسم والی بکریاں اس کے سامنے ظاہر ہوں گی، اسے روندتی ہوئی چلی جائیں گی اور سینگوں سے اس کو ماریں گی، اور جب بکریوں کا ایک ریوڑ اس کو روندتے ہوئے گزر جائے گا تو دوسرا ریوڑ آ جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اس دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر وہ شخص اپنا راستہ دیکھ لے گا کہ جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ گھوڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک خیر وابستہ رہے گی، اور فرمایا گھوڑوں کی 3 قسمیں۔ گھوڑوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کسی شخص کے لیے گھوڑے اجر ہوں گے، جبکہ بعض لوگوں کے لیے پردہ ہوں گے، اور کسی کے لیے باعث وبال ہوں گے۔ وبال اس شخص کے لیے ہے جس نے ان کو ریا، فخر اور مسلمانوں کی عداوت کے لیے باندھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی عداوت کے لیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی اتھینٹک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ سوال نمبر 12، اسلام کا تصور ملکیت کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو کہا تھا، یہ جو مالک ہونے کا یہ تصور کیا ہے؟ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا ہر نظام معیشت دراصل کنسیپٹ آف اونرشپ پر ہی قائم ہے، جس کو تصور ملکیت کہتے ہیں۔ تصور ملکیت سے اس کے اساسی فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ اس کی تفصیلات، اس کی جزیات وہ متعین ہوتی ہیں۔ اس کی تمام جو جزیات ہوتی ہیں، پارٹس، اس کی تمام جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ، وہ اس بنیادی کنسیپٹ سے ہی آگے چلتی ہیں۔ اس کو برگ و بال بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی سے اس کے نفاذ کی اثر انگیزی اور نتیجہ خیزی سامنے آتی ہے۔ لہذا تصور ملکیت کسی بھی نظام معیشت یعنی کنسیپٹ آف اونرشپ کسی بھی اکانومیکل سسٹم میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی چیز کی اونرشپ دراصل اس میں کسی شخص کے 2 حقوق پیدا کرتی ہے۔ کہتے ہیں پہلا حق ہے رائٹ آف پوزیشن،
اور دوسرا ہے رائٹ آف ڈسپوزیشن۔ دو حق کسی کو حق ملکیت کے اعتبار سے ملتے ہیں، ایک ہے قبضے کا حق اور دوسرا ہے رائٹ آف ڈسپوزیشن، اس کو کہتے ہیں خرچ کرنے کا حق، ڈسپوز کرنے کا حق، اس کو فقہ کی ٹرم میں حق تصرف کہتے ہیں۔ اسی طرح جس شخص کو کسی چیز پر یہ دونوں حقوق رائٹ آف اونرشپ اور رائٹ آف ڈسپوزیشن حاصل ہو جائیں تو اسے چیز کا مالک کہا جاتا ہے۔ یہ جو دو حقوق ہیں رائٹ آف پوزیشن اور رائٹ آف ڈسپوزیشن، دو حقوق، رائٹ آف پوزیشن حق قبضہ اور دوسرا رائٹ آف ڈسپوزیشن یعنی حق تصرف، جس شخص کو یہ دونوں حق حاصل ہو جائیں تو اسے اس چیز کا اونر یعنی اس چیز کا مالک کہا جاتا ہے اور وہ چیز اس شخص کی پراپرٹی تصور کی جائے گی۔ دراصل اسلام کا تصور ملکیت بھی یہ ہے کہ نفع اٹھاؤ اور کسی اور کو بھی اٹھانے دو۔ اس ساری بحث کے تحت حق ملکیت کی تعریف اگر ہم بالکل شارٹ الفاظ میں کریں تو وہ یہ ہوگی کہ جب کسی شخص کو کسی مال، کسی شے پر اپنا قبضہ قائم رکھنے اور اپنی منشا مراد، اپنی خواہش کے مطابق اس کو خرچ کرنے کا، تصرف کرنے کا، ڈسپوز کرنے کا حق حاصل ہو جائے تو اس حق کو ملکیت کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ ساری چیزیں بعد میں بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ ڈیفینیشنز ہیں اور ان ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہے، تب جا کر مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ تو حق ملکیت میں نے جب کہا تھا کہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کو ملکیت کا حق حاصل ہو۔ اب یہاں میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ملکیت، تصور ملکیت اسلام کیا دیتا ہے۔ اسلام کے تصور ملکیت میں اموال پر قبضہ اور تصرف یعنی کیا لفظ ہوتا ہے، پروپرائٹی رائٹس، یہ پروپرائٹر نہیں لکھا ہوتا، نیچے لکھا ہوتا ہے وہ دکان لوگوں نے پروپرائٹر، تو پروپرائٹر رائٹس کو کسی حد تک تو خالصتاً انڈیویجول حق تسلیم کیا گیا ہے۔ کوئی اس میں کسی کو شریک کرے، یعنی یہ جو پروپرائٹر ہوتا ہے یہ کسی کو شریک کرے یا نہ کرے، شریعت اس سے جھگڑا نہیں ہے، اس کو بندے کا انفرادی رائٹ تصور کرتا ہے، بالکل اس کا یہ انڈیویجول رائٹ ہے۔ لیکن کسی کو نفع پہنچانا، انتفاع یعنی اموال سے کسی کو نفع بخشنا اور اس کو دوسرے کے لیے سود مند بنانا، اسلام اس پر زور دیتا ہے، یعنی یوزو فریکچوری رائٹس، اس کو یوزو فریکچوری رائٹس کہتے ہیں۔ اس میں محض انڈیویجول نہیں بلکہ اسلام کہتا ہے مل کے کچھ ہونا چاہیے، یعنی یہ نجی سے تھوڑا سا بڑھ کر، آپ کی نجی تو ہے لیکن آپ کی نجی ہونے کے بعد آپ اس سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، تو اگر فائدہ نہیں پہنچا رہے تو پھر اسلام پوچھتا ہے کہ آپ اس کو فائدہ کیوں نہیں دیتا، تو ہے رائٹ کہ وہ آپ کا ہی ہے، یعنی آپ پروپرائٹر ہیں، آپ کا ہی اس کا رائٹ ہے، کسی کا جتنا مرضی مال ہو وہ اسی کا ہے، مگر وہ اگر وہ اپنے پاس روک کر رکھتا ہے، اس کو آگے نہیں جانے دیتا اور اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تو تب پھر اسلام اس رائٹ میں کہتا ہے کہ سرٹن اماؤنٹ یہ غریبوں کے لیے مختص کرنی ہے۔ اس میں ہر شخص دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا پابند ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور انفاق کے تمام احکام اس دعوے کے بین دلائل ہیں۔ اگر اشیاء اور اموال کی ملکیت یعنی ان کے قبضہ و تصرف کی طرح ان کے یوزوفریکٹس یعنی منافع اور فوائد کی ملکیت کو بھی مطلقاً نجی اور انفرادی ضرورت تک مختص رکھنے کی اجازت ہوتی تو شریعت لوگوں کے کمائے ہوئے مال و دولت پر زکوٰۃ، صدقات اور انفاق کے وجوبی حکم کو نازل نہ کرتے۔ تو اسلام رائٹ دیتا ہے کہ یہ حق ملکیت ہے، مگر اس میں پھر غربا کا حصہ متعین فرماتا ہے،
یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ مال کو سٹیگننٹ نہیں ہونے دیتا، مال کو جمود کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ یہ تھوڑی گفتگو مشکل سی ہو رہی ہے، تو میں پھر واپس آسانی کی طرف آؤں گا۔ اسلام اگر غرباء کا حصہ نہ ہوتا تو زکوٰۃ فرض نہ کرتا، صدقات کی ترغیب نہ دیتا، اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بیان نہ کرتا، اور یہ احکامات نہ آتے۔ تو اس کا مطلب ہے ویسٹرن کنسیپٹ آف پراپرائٹری رائٹ وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اسلامک کنسیپٹ جو ہے ملکیت کا جو تصور ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں فرق ہے، کہ اس میں اسلام غرباء کا حق متعین فرماتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں جتنے بھی نظام معیشت ہے اس میں کسی غریب کو اس کا حق متعین نہیں کیا جاتا۔ حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں لیکن وہ ٹیکس ہے وہ عبادت کے ذیل میں نہیں آتا۔ اب بات یہ تھی کہ کسی دوسرے کا نفع یہ بھی لازمی ہے آپ کے حق ملکیت کے ہوتے ہوئے۔ وہ نفع کس صورت میں ہے کہ آپ اس کو غرباء میں اس کی سرٹن اماؤنٹ کو آپ تقسیم کریں، اور یہ جو حق نفع ہے یہ اللہ تعالیٰ دوسرے کا اس میں رکھتا ہے حق نفع۔ شریعت اسلامیہ میں مال یعنی پراپرٹی کے قبضہ اور تصرف کی حیثیت کے اس نفع پہنچانے والے عمل کو ہم کہتے ہیں اجتماعی فوائد، یعنی اس میں معاشرے کے انفرادی نہیں اب اجتماعی فوائد وابستہ ہوں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا اور آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں جو کنسیپٹ ہمیں دیا فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔ کیسا خوبصورت کنسیپٹ ہے۔ تو حق ملکیت تو آپ کا ہی ہے، وارث تو آپ ہی ہیں، آپ کا ہی حق تھا اس سارے مال کے اوپر، کیونکہ وہ ترکہ ہے، وہ وراثت میں آپ پا رہے ہیں۔ فرمایا جب اس کو تقسیم کرنے لگ جاؤ تو اس تقسیم کے درمیان تمہارے اندر کچھ یتامہ آ جائیں، کچھ مساکین آ جائیں، کچھ غرباء آ جائیں، کچھ غریب لوگ آ جائیں، تو فرمایا اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے بہت ہی نیک بات کہو، ان کو دھکا دے کر باہر نہ نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پراپرٹی رائٹ دیا ہے اس میں تھوڑا سا حق غرباء کے لیے بھی متعین فرما دیا ہے، اور اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی اور اسے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ فلقتحم العقبہ، اور ہم نے اسے خیر و شر کے دو نمایاں راستے بھی دکھا دیے، وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ الغرض اسلام کا تصور ملکیت اپنے معنی و مفہوم اور روح کے اعتبار سے انڈیویجول حیثیت رکھتا ہے، انفرادی حیثیت کا حامل ہے، اور اسلام کے معاشی نظام کا وہ بنیادی پتھر ہے جو اس کی پوری ساخت
اور تشکیل کو دنیا کے دیگر معاشی نظاموں سے ممتاز و ممیز کرتا ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی ضمانت فراہم کرنے میں یقینی طور پر سر فہرست ہے۔ تو یہ 12 مسائل میں نے آج پہلے لیکچر میں نوٹ کیے ہیں، اگلے میں انشاءاللہ پھر چند مسائل آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ زکوٰۃ کا ایک انسائکلوپیڈیا ملے گا اور اس میں انشاءاللہ وہ تمام مسائل ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جو ہماری روزمرہ کی زندگی کی ضرورت ہوتے ہیں۔